میں تیری لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. یا سیدی، اس بارے میں رہنمائی فرمائیے کہ طواف رخصت کر لیا پھر گاڑی لیٹ ہو گئی، کیا اب نماز کے لیے مسجد الحرام میں جا سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں، جتنی بار موقع ملے مزید طواف کی سعادت بھی پا سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب محمد. مدینہ. شیخ طریقت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر حج کے بعد وطن روانگی سے قبل 2 دن جدہ شریف میں کسی عزیز کے یہاں ٹھہرنے کا ارادہ ہے اور پھر بعد میں عزم مدینہ ہے تو طواف رخصت کب کرے؟ جدہ شریف جانے سے پہلے کر لیجئے. کنز الدقائق میں ہے کہ طواف زیارت کے بعد اگر کوئی نفلی طواف ادا کیا تو وہی طواف رخصت ہے، کیونکہ آفاقی کے لیے طواف زیارت کے فوراً بعد طواف رخصت کا وقت شروع ہو جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ. یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ وقت رخصت آفاقی عورت کو حیض آ گیا، طواف رخصت کا کیا کرے؟ رک جائے یا دم دے کر چلی جائے؟ اس پر اب طواف رخصت واجب نہ رہا، جا سکتی ہے، دم کی بھی حاجت نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا مرشدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ جو مکہ المکرمہ یا جدہ شریف میں رہتے ہیں کیا ان پر بھی طواف رخصت واجب ہے؟ جی نہیں، جو لوگ میقات کے باہر سے حج پر آتے ہیں وہ آفاقی حاجی کہلاتے ہیں، صرف ان پر
طواف رخصت واجب ہے. مکہ مکرمہ والے یا جدہ شریف والے میقات کے اندر ہی ہیں، اس لیے ان پر واجب نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. مدینہ. شیخ طریقت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں کہ بھیڑ کے سبب یا بے خیالی میں کسی طواف کے دوران تھوڑی دیر کے لیے اگر سینہ یا پیٹھ کعبے کی طرف ہو جائے تو کیا کریں؟ طواف میں سینہ یا پیٹھ کیے جتنا فاصلہ طے کیا ہو اتنے فاصلے کا اعادہ کر لیجئے، اور افضل یہ ہے کہ وہ پھیرا نئے سرے سے کیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کیا دوران طواف دعا کے لیے رک سکتے ہیں؟ جی نہیں، چلتے چلتے دعا پڑھیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب علی محمد. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کافی حجاج حج بدل کی سعادت حاصل کرتے ہیں، لہذا حج بدل کے متعلق عرض ہے کہ جس پر حج فرض ہو اس کی طرف سے کیے جانے والے حج بدل کی کچھ شرائط ہیں، مگر حج نفل کی کوئی شرط نہیں. یہ تو ایصال ثواب کی ایک صورت ہے، اور ایصال ثواب فرض نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات وغیرہ تمام اعمال کا ہو سکتا ہے. لہذا اگر اپنے مرحوم والدین وغیرہ کی طرف سے آپ اپنی مرضی سے حج کرنا چاہیں، یعنی نہ ان پر فرض تھا نہ انہوں نے وصیت کی، تو اس کی کوئی شرائط نہیں. احرام حج والد یا والدہ کی نیت سے باندھنے اور تمام مناسک کے حج بجا لائیں. اس طرح فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو ایک حج کا ثواب ملے گا اور حج کرنے والے کو بحکم حدیث 10 حج کا ثواب عطا کیا جائے گا. لہٰذا جب بھی نفلی حج کریں تو افضل یہی ہے کہ والد یا والدہ کی طرف سے کریں. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ حج کا احرام باندھتے وقت والد یا والدہ کی نیت کرنی ہے، عمرے کا احرام باندھتے وقت نہیں. جیسے تمتع کے لیے چلے تو اب تمتع کا جو عمرہ کریں گے وہ تو آپ کی طرف سے ہی ہوگا، پھر بے شک آپ ایصال ثواب کر دیجئے، مگر حج بدل میں وہ حج کا احرام باندھتے وقت نیت کریں گے. جبکہ صرف عمرے کا احرام باندھیں گے تو اپنی طرف سے باندھیں گے. حج بدل کے شرائط بہت غور سے سماعت فرمائیں کہ حج بدل شاید ہزاروں لاکھوں حجاج کرتے ہیں، مگر شرائط ہو سکتا ہے کہ کم حجاج کی توجہ ہوتی ہو. جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ان کے حج بدل کے شرائط پیش خدمت ہیں. نمبر 1، جو حج بدل کرواتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پر حج فرض ہو چکا ہو، یعنی اگر فرض نہ ہونے کے باوجود اس نے حج بدل کروایا تو فرض حج ادا نہ ہوا. نمبر 2، جس کی طرف سے حج کیا ہو وہ اس قدر عاجز و مجبور ہو
کہ خود حج کر ہی نہ سکتا ہو. اگر اس قابل ہو کہ خود حج کر سکتا ہے تو اس کی طرف سے حج بدل نہیں ہو سکتا. نمبر 3، وقت حج سے موت تک عذر برابر باقی رہے. یعنی حج بدل کروانے کے بعد موت سے پہلے پہلے اگر خود حج کرنے کے قابل ہو گیا تو جو حج دوسرے سے کروا لیا تھا وہ ناکافی ہو گیا.